أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وبالوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا والله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن ضلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. جی محترم، ہم نے پڑھا ہے آج 16واں رکوع. اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہمارا سپارہ بھی قریب ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ. صاحب لفظ اقربین کا اقربین پڑھنا ہے. کتنے ہے؟ دوسری اقربین ہے. ہاں، والاقربین بیادر دیر. اچھا جی. من یا ایھا الذین، پچھلی آیت کے اندر اللہ فرماتا تھا کہ جو دنیا کا انعام چاہے اللہ ہی کے خاص ہے. دنیا و آخرت دونوں کا انعام اللہ ہی ہے، اور اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے. ایمان والو، یا ایھا الذین، ایمان والو، کونوا قوامین، خوب قائم ہو جاؤ. قوامین بالقسط شہداء للہ، تم رب کے لیے گواہ ہو جاؤ. رب کے لیے گواہ ہو جاؤ.
للہ، صرف اللہ کے لیے، ولو علی انفسکم، تمہارا بھلے نقصان بھی ہو جائے، تمہارا کسی کی گواہی دینی ہو تو اللہ فرماتا ہے کہ گواہی جو ہے وہ ایک شہادت اور ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اور گواہی دینی چاہیے، گواہی سچی گواہی جو ہے وہ جھوٹی نہیں، جھوٹی گواہی دینی چاہیے۔ سچی گواہی جو ہے اس کے قاعدے قانون جو ہے جس نے دیکھا ہو، تو گواہی کسی بھی مسئلے کے اندر ہو تو پیش کرنی چاہیے کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں، جس طرح آپ کہتے ہیں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، کیا اللہ ایک ہے۔ تھوڑا سا سوچیں کہ گواہی ایسی ہوتی ہے، گواہی کیسی ہوتی ہے، جس طرح ہمارے اللہ کے بارے میں ہمارا یقین ہے، جب کسی قتل کے مقدمے میں کسی کی بھی گواہی ہو تو پھر جھوٹی گواہی نہیں، سچی اور سچی گواہی ہونی چاہیے۔ آج کے دور کے اندر تو لوگوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں گواہی دینے کے لیے، یہ وکیلوں نے، مجھے یاد ہے کہ 4-5 اس کوٹر الیکشن کے ایسے بندے ہیں، جب بھی گواہی کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں کال کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ میں پچھلے الیکشن میں وکلاء کے ساتھ ہی، پچھلے الیکشن میں وکیلوں کے ساتھ ہی تھا، میں نے ایک سوال کیا کہ حضور یہ بتائیں جٹ گواہی دے رہی ہو تو کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں یہ ہم بندے رکھے ہوئے ہیں، ان کو کال کرتے ہیں، وہ آ کے گواہی دے دیتے ہیں، ہمارا کیس ختم ہو جاتا ہے۔ گواہی کی کتنی قیمت ہے؟ 2 سے 5 ہزار روپے۔ یہ ہے جناب گواہی کی قیمت جو ادا کی جاتی ہے۔ ولو علی انفسکم، اللہ فرماتا ہے تمہارا اگرچہ نقصان بھی ہو جائے، اب الوالدین والاقربین، یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا، ان یکن غنیا، جس پر گواہی دو وہ غنی ہو، اور فقیرن یا غریب ہو، یا چودھری ہو یا کمزور ہو، گواہی دیتے وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے، بس جب گواہی صحیح ہے تو پھر گواہی دینی چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر کوئی بھی، ہمارے مسجد کے امام تھے ارشاد کر کے، جس دن پیر صاحب نہیں فوت ہوئے، کرما والے پیر صاحب، اس دن حافظ بشیر صاحب تھے نئے کی مسجد کے پہلے امام، حافظ خوشی محمد صاحب کے بعد وہ ارشاد کر کے تھے، تو میں کرما والا چلا گیا، پیچھے جنازہ تھا نہیں پہنچ سکا، کرما والا کے گھر سن کے نہ بڑا دکھ ہے مجھے، جو بڑا دکھ ہے یہ بھی ہے کہ صحیح سید بادشاہ سے، مگر اولاد نے جو سلوک کیا وہ چنگا نہیں کیا۔ پاکستان کا سب تو بڑا انٹرنیشنل ہسپتال ہے، پاکستان کا انٹرنیشنل ہسپتال ہے، بہت بڑا اس کا اظہار افسوس ہے کہ بیٹا جڑا سی انہوں نے باپ کے نال سلوک اچھا نہیں کیا، خیر تک نہیں چلے گئے، بہت تو اس سے غم دے نہ گئے، وہ بزرگ جڑے اس سے غم دے نہ گئے، ہاں صحیح آخیا تاری گل بالکل صحیح، جی انہوں کی اولاد بھی سی وہ ساری یورپ چلی ہے، حضرت صاحب آپ بڑے اچھے بندے سے، صحیح سید سی، اور بڑا کام کیا انہوں نے اصلاح و تبلیغ کا، مرکز ملاپ کا بڑا کام کیا، عجیب و غریب مسائل میں
ایڈے بڑے آستانے تھے گھر سے چاہ کی بڑا نا بندہ افسردہ نہیں ہو جاتا سی اس طرح سے ایڈا بڑا آستانہ سی ساڈا ہے انہیں حضرت جان تو بعد بیل ہو گئی خالی ہو گئی خوشی بھی گئی انہوں نے بڑی محنت کی تھی سی واقعی یہ کہہ رہے جاوے کہ گولڈا شریف نے مسجد کو بنایا گولڈا شریف نے مزار شریف کو بنایا گولڈا شریف کی تنظیموں کو بنایا گولڈا کو کرما والے نے بڑا کم کیا حضرت نال بڑا ظلم ہوا بہت بڑا کئی گلاں نے سارے سینے چ اسی وہ تاڑے کے بیان نہیں کر سکتے تو بڑا بھائی انہوں نے بھی اختلاف کر دیتا سی کافی مسائل زندگی کا چلے یہ شریف سی پیر سید پیر طیب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بالکل شریف النفس بندے سے دربار کنا دے نام دے جی دربار سید اسماعیل شاہ صاحب کے نام دے بڑے سی نہیں وہ تو ٹر گیا نا انہوں نے اولاد بس اللہ پاک سانو گھر کے اولاد کو ساڑھے لوگ جا کے سید گھرانا واقعی سید ہے مگر غلطی کوئی بھی کرے وہ گناہگار ہے اللہ پاک محفوظ فرمائے اللہ پاک بزرگاں دی حال سلامت رکھے اللہ دے حضور دی اہل بیت دے اطہار کو سلامت رکھے امیریت نا بڑیاں پہلے بہت زیادہ میں حیران ہوں سن کے ان یکن غنیا و فقیرا فاللہ لا بہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت تیری ہوئے گی ساری امتیں گواہ ہوگی کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمام انبیاء کی امتاں انکار کریں گے نا ساڑھے تک تبلیغ نہیں آئی تو میری امت اتنے گواہی دے گی یہ جھوٹ بولتے نہیں اللہ دے نبی سچ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے 5ویں پارے میں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ شَهِيدًا کہ لفظ آیا اس کا معنی بنتا ہے کہ نبی کی امت سارے لوگوں پہ شاہد ہوگی شاہد کا معنی کیا ہوتا ہے گواہی دینے والا کیا جی فلا اولا بہما فلا تتبع الهوى اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے فلا تتبع الهوى ان تعدلوا تو خواہش کے پیچھے نہ جاؤ وَإِن تَلْوَوْا تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا الگ پڑھو اگر تم ہیر پھیر کرو گے یا منہ پھیرو گے اگر تم الٹے کام کرو گے تو اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے دیکھ دو سی کنے گناہگار ہیں وہ کنے گناہ کر دیتے ہیں تو رب پھر بھی غفور نہیں سبحان اللہ ہے بے شک اللہ کنے گناہوں تو بندہ پانا سی واہ مولا جیسے کہ راز کی گل کریے جڑا اج راز نہیں کھلن دیتا اور کل بھی نہیں کھلن دیتا سبحان اللہ ہے بے شک جڑا اج بندے پا کر رہا جی بے شک وہ کدو چاہتا ہے کہ میرے بندے کی رسوائی ہو ہے وہ تو چاہتا ہی نہیں حضور کی امت یہی کہہ رہی ہے سرکار کی امت بڑے کرم یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو ایمان یا ایھا الذین آمنوا ڈبل آیا ہے یہاں پہ یا پھر آیا پھر ہی آیا پھر ایمان بھی آیا اس کا مطلب ہے ایمان والو اپنا ایمان مضبوط کرو آمنو باللہ و رسول والکتاب الذی اللہ پر اس کے رسول پر اس کی کتاب پر نزل علی رسولہ والکتاب الذی جو اپنے ان رسولوں پر اتاری اور اس کتاب پر انزل من قبل جو تم میں سے پہلے اتاری اور وہ یکفر جو پہلی کتابوں کا انکار کرے باللہ ہے نہ مانے اللہ اس کے فرشتوں کو کتبہ و رسول پڑھتے نہیں ہوتے آپ
والیوم الآخر، فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کو، فقد ضل ضلالا بعیدا، اللہ اسے گمراہ کرتا ہے اور وہ گمراہ ہو جائے گا۔ جس نے پہلے کسی بھی کتاب کا انکار کیا ہوتا کیا ہوگا جی؟ وہ گمراہ ہو جائے۔ پر پہلی کتاب کو اب نہیں پڑھنا، پہلی کتاب کو اب نہیں پڑھنا، پہلی کتاب بھی ہمارا ایمان ہے۔ ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئی۔ کیا ہے؟ عیسیٰ بھی آئی ہے، موسیٰ بھی آئی ہے، داؤد بھی آئی ہے۔ تو یہ قرآن میری نبی کا عظمت والی کتاب ہے جس کو اللہ نے کلام اللہ فرمایا۔ آگے دیکھیں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہوئے، ثم ازدادوا، پھر وہ کفر میں رہے۔ کفر لم یکن اللہ لیغفر، اللہ ہرگز انہوں نے نہیں بخشے گا۔ جی پتہ کافر ہویا، کافر ہو کر مسلمان ہوا، مسلمان ہو کر پھر جب کافر ہو گیا، رب نے فرمایا دے واسطے کوئی بخشش نہیں۔ لوگ کہتے ہیں مردود ہو گیا، یہ ہو گیا جو شیطان ہوا نا، اس طرح لہو ولہ ولا یہدیہم سبیلا، نہ انہیں راہ دکھائے، نہ انہیں، کیا مطلب؟ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، جب نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ اللہ ان کے آگے راہ حق بند کر دیتا ہے، وہ گمراہ ہو کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت کرے۔ گناہگار تو بندے ہیں نا جی۔ بشر المنافقین، خوشخبری دو منافقوں کو۔ اللہ کی فرما رہے تھی بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے دردناک عذاب کی، ان کے لیے الذین یتخذون الکافرین، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو بیلی بنائے، من دون المؤمنین، کہ ان سے میری عزت ملے گی۔ یبتغون، تلاش کریں، عندہم العزت، عزت، اسے کہہ دو فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت ان کے پاس، عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ عزت کن کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ عزت جو ہے وہ چودھریوں کو ڈیروں سے نہیں ملتی بلکہ اللہ کے گھر سے ملتی ہے، اللہ کے گھر سے ملتی ہے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ عزت جو ہے یہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلت بھی اللہ دیتا ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، بے شک اللہ نے تم پر کتاب میں اتار چکا ہے۔ اب اذا سمعتم، جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو، یکفر بہا، اس کا انکار کیا جائے، ویستہزأ بہا، ان کی تم مذاق اڑاؤ، ما انت یقول فی حدیث غیری، ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ بات میں مشغول ہونا۔ انکم اذا مثلهم، ان اللہ جامع المنافقین، ورنہ تم بھی انہیں جیسے ہو جاؤ گے، بے شک اللہ منافقوں کو والکافرین فی جہنم جميعا، اور کافروں کو سب کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ آئی جو آئی نا ان کے ساتھ نہ بیٹھو، اس سے مراد کیا ہے؟ کوئی بھی کسی کو دعوت تبلیغ دینی ہو نا، کیا جی دعوت تبلیغ دینی ہو تو کوئی جوا کھیل رہا ہو تو پر جا کے کہنا شروع کر دیتے ہو نا نماز پڑھی گی، تاش کھیلتے ہو بوڑھے بچے، اور جوا لگا ہو، جب شراب پی رہا ہو اس وقت جا کے بندہ اسے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائے، جوے کی آیت پڑھ کے سنائے، تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس وقت اسے نرمی سے بات کی جائے، کیا جی نرمی سے، پیار سے، محبت سے۔ جب اس کی ہوش صحیح ہو، سلامت ہو، تو پھر اس کو جناب آپ دعوت دیں۔
ان کے ساتھ پھر مشغول ہو باتوں میں جو کیا جیسی وہ باتیں کرتے ان کی باتیں سن لے گا، پھر اپنا مسئلہ بتانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ، وہ تمہاری حالت تقا کرتے ہیں، فإن کان لکم، اگر تو اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے گی، قالوا ألم نکن، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، فإن کان بنصیبا، کافروں کا حصہ ہو تو ان سے کہیے کہ کیا ہم تم پر قابو نہ تھے، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من الأرض، اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا، فاللہ یحکم بین یوم القیامہ، تو سب اللہ تم سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہیں دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی بظاہر ایک ہوتی ہے قوانین کی جنگ، کیا ہوتی ہے؟ ایک قانون کی جنگ ہوتی ہے۔ قانون کیا ہے؟ کچھ انسانیت کے بھی قانون ہوتے ہیں، اخلاقیات کے بھی قانون ہوتے ہیں، جو انسانیت پہ نافذ ہوتے ہیں، مسلمان پہ بھی ہوتے ہیں، غیروں پہ بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم پہ بھی ہوتے ہیں۔ کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ خاص ہوتی ہیں۔ ہم امریکہ کو، یورپ کے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، وہ بددعائیں بھی کرتے ہیں، پھر وہ ان کا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا قوانین قانون ہم سے آگے کیوں ہے؟ جب ہماری جنگ ہوگی نا امریکہ کے ساتھ، تو ہم کہیں گے کہ یا اللہ مدد دے، یا اللہ، وہ مدد کیا ہے؟ اب انہوں نے محنت کی، اسٹرگل کیا جناب، وہ ایٹم بم بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیں، ان کی محنت ان کے سامنے ہے، ہماری محنت ہمارے سامنے ہے۔ جس بندے نے جو محنت کی ہوتی ہے نا اس کو اس کا صلہ ملتا ہے۔ امریکہ میں سارا دن سوتا نہیں ہے، ان کے ریاستی لوگ جو وہ کام کرتے ہیں، مرد بھی کر رہے ہیں، بندہ بھی کر رہا ہے، فیکٹری کا مالک ہے وہ بھی کام کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں پہ جو فیکٹری کے مالک ہے وہ سکون کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، یعنی کہ ہر بندہ وہاں پہ محنت کر رہا ہوتا ہے، تو ہمارے یہاں پہ آرام کا معاملہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم کبھی کی جانب آ جاتے ہیں۔ وہاں پہ مزدور اور چودھری بندے میں فرق نہیں ہوتا، ہمارے میں مزدور میں چودھری میں فرق ہے۔ جب یہ فرق ختم ہو جائے گا پھر قوانین بھی ہم پہ وہی ہوں گے جو ان پہ ہے۔ ہم نے قانون کچھ ایسے بنا لیے اپنی ذات میں کہ جن کو ہم ٹچ کرتے نہیں، چھوڑ دیے، غریب کا قانون اور امیر کا، اور غریب کی مزدوری اور امیر کی، اور وہاں پہ ایک ہی نظام چلتا ہوگا، اس وجہ سے وہ ہر بندہ محنت کرتا ہے، تو جو محنت کرتا ہے اسے اس کا پھل بھی ملتا ہے، کسی بھی لحاظ سے کرے، بڑے بندہ ساری زندگی دیہڑی کرے، محنت کرے، اس کا پھل اس کو مل رہا ہے، کافر کرے یا مسلمان کرے۔ اور مسلمان کے کام کے اندر برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کے تھوڑے کے اندر اس کا معاملہ سیدھا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ ہمیں مسلمان ہیں تو ان چیزوں سے، کافروں سے دیکھ کر یہ سبق حاصل یہ کرنا ہے کہ یہ تو جہنم کے لوگ ہیں، کبھی مرنے کے بعد اللہ نے معاف بھی فرما کے جنت بھی دے دی ہے۔ یہ ساری آیت جو تھی میرا دل پورا ہو گیا جی، ہاں جی، کل انشاءاللہ یہ سارا منافقین کا ہی ذکر ہے، تو کل انشاءاللہ الرحمن پورا سپارہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ صاحب نکی جی نون آدھی یہ